اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے انعام کی بخشی علیکم تمہیں، وانی اور بے شک میں نے فضلت بڑائی دی کم تمہیں، علی العالمین زمانے والوں پر۔ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سب سے اونچا درجہ جس امت کا بنایا تھا وہ بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، جیسے کہ یہ نبیوں کی اولادیں ہیں، ان میں بہت سارے انبیاء اور بادشاہ ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں کی، تو ساتھ بتایا کہ بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر بڑائی دی ہے، اونچی شان دی۔ کتنے ایسی باتیں تھیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی محبوب بنایا، بہت ہی معزز بنایا۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی بدلہ بنے گی، نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان کو، شیئن ذرا بھی، یعنی اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ انسان لاکھ کوشش کرے گا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ اپنی رشتہ داری ظاہر ہی نہیں کرے گا، ایسے ایک دوسرے سے بھاگیں گے جیسے کہ کوئی تعلق ہی نہ تھا، اور پھر یہ ہے کہ سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی۔ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی سفارش کریں گے، جیسے انبیاء کرام اپنی امتوں کی سفارش کریں گے، جیسے کہ شہداء سفارش کریں گے، جیسے کہ باعمل حفاظ سفارش کریں گے، جیسے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کی سفارش کریں گے، لیکن اللہ رب العزت انہی کے حق میں سفارش قبول کریں گے جو سفارش کے لائق ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ ان سے کوئی معاوضہ نہ لیا جائے گا، یعنی پہلی بات ہے اس دن کچھ ہوگا ہی نہیں کسی کے پاس، لیکن بالفرض اگر کسی کے پاس کچھ ہو بھی تو وہ کچھ بھی نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا نہیں۔ وَإِذَا جب نَجَّيْنَا یہاں سے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے، اور یہاں پر یہ پہلا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور جب نجات دی ہم نے کم تمہیں، من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جس جگہ پر بنی اسرائیل رہتے تھے اس آبادی سے ایک ستارہ اٹھا اور اس کے محل میں آ کر گرا، یہ خواب دیکھا۔ اس نے نجومیوں سے اور
تعبیر بتانے والوں سے جب اس کی تعبیر پوچھی، ان لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت گرا دے گا۔ تو فرعون نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کروانا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے کام لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ تو اسی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، آزمائش تھی، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ والدین کے سامنے ان کے معصوم بچے کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس سختی سے بھی ایمان والوں کو نجات دی۔ کچھ عرصہ فرعون نے یہ جو ظلم کا بازار ہے یہ گرم رکھا، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے اسے تجویز دی کہ اس طرح تو بنی اسرائیل مرد رہیں گے ہی نہیں اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا چلو 1 سال بچے ذبح کرتے اور 1 سال نہیں کرتے۔ جس سال بچوں کو انہوں نے ذبح کرنا شروع کیا اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جس سال وہ نہیں ذبح کرتا تھا تو اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس طرح بھی بنی اسرائیل کو اس امتحان سے نکالا، اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے گئے تھے، تو اس طرح بھی فرعون کی بربریت اور ظلم سے بنی اسرائیل بچ گئے۔ تو جس کا یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہم نے اس بڑے امتحان سے تمہیں نکالا۔ وَإِذْ، اور جب فرقنا، پھاڑ دیا ہم نے، بکم، تمہارے لیے، بحر، دریا کو، فانجینا، پھر نجات دی ہم نے، کم، تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے، آلَ فرعون، فرعونیوں کو، فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، تنظرون، دیکھ رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایک وقت لے کے نکلے، بعض جگہوں پہ اس طرح بھی آتا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کو چھوڑتا نہیں تھا کہ یہ کہیں چلے نہ جائے، تو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ ہم نے ذرا کوئی میلہ کرنا ہے، محفل کرنی ہے، تو ہمیں اجازت دی جائے۔ فرعون نے دے دی، اور بنی اسرائیل بہت سارے زیورات بھی فرعونیوں کے ساتھ لے کر نہ چلے۔ جو وقت انہوں نے بتایا تھا واپس آنے کا اس سے کافی وقت گزر گیا، لیکن بنی اسرائیلی نہ آئے۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گئے، یہ بھاگ گئے۔ تو فرعون نے اپنے سارا لو لشکر تیار کیا، جس میں سب گھوڑے، اونٹ اور پوری فوج، یہاں تک اعلان کر دیا کہ آج یا تو بنی اسرائیل کو ختم کریں گے یا خود ختم ہو جائیں گے، اس چیز کو سامنے رکھ کر تیاری کی جائے، اور یہاں تک کہ وہ نکل پڑے۔ اب فرعون جب اپنا لشکر وہاں سے مصر سے لے کر نکلا، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ فجر کا ٹائم تھا، بنی اسرائیلی جب کہ بحیرہ قلزم کے پاس پہنچے اور پیچھے دھول اڑاتا ہوا اور جانوروں کے پاؤں کی آوازیں اس قدر سنائی دینے لگی، ایسا شور و شغب کرتے ہوئے
فرعونی جو ہے نا پیچھے ایمان والوں کو، بنی اسرائیلیوں کو پکڑنے کے لیے پہنچنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ دیکھو پیچھے فرعون آ گیا ہے، آگے دریا ہے، اب تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو آپ نے اپنا جو عصا تھا، اپنی جو ہاتھ میں لاٹھی یا ڈنڈا آپ ہر وقت رکھتے تھے، اس کو پانی پہ مارا تو 12 راستے بن گئے اور جگہ جگہ پانی رک گیا، اور 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل، تو 12 راستوں سے وہ گزر گئے۔ اب جب فرعونی یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو نہیں ہے، چلے گئے۔ تو پھر پہلے تھوڑا سا نا ہچکچائے کہ جانور آگے جا نہیں رہے تھے کہ کیسے جائے پانی کے اندر، لیکن پانی راستے بنا کے یوں ہی کھڑا تھا۔ پھر علماء فرماتے ہیں بعض جگہوں پر کہ جبریل امین نا ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آئے، وہ جو ہی راستے پر گزرے تو سارے اونٹ اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس طرح بیچ سمندر یا دریا کے جب یہ لوگ پہنچے تو پانی برابر ہو گیا اور سارے فرعونی مر کھپ گئے، یہاں تک کہ فرعون بھی، اور پھر اس کو چونکہ عبرت بنانا تھا تو اس کی لاش کو دریا نے کنارے پر پھینک دیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ بنی اسرائیلی جو تھے انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی وہ مر گیا ہے، تو اس کی لاش کو اللہ رب العزت نے دریا کے کنارے ڈلوا دیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، انہیں یقین ہو جائے کہ اب فرعون نہیں رہا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی انعام تھا تم پر کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور غرق کیا آل فرعون کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِن تو جب وعدہ کیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے عجلا بچڑے کو معبود من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور تشریف لے جانے کے بعد، وانتم اور تم ظالم ہو یا مشرک ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ کو یہ طور پہ آئیے، اور 40 دنوں کے لیے موسیٰ ویسے 30 دن کا بتا کے گئے تھے، اور جب وہاں پر 30 دن آپ نے گزارے تو پھر اللہ رب العزت نے مزید 10 دن اور وہاں پر عبادات کرنے کو کہا۔ تو پیچھے بنی اسرائیل میں ایک جادوگر شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے پاس جو سونا تھا وہ سارا دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک جگہ دبایا ہوا ہے، تو سامری نے وہ سارا زیور اکٹھا کر کے اسے پگھلایا، اور اس سے ایک جو تھا بچڑا وہ بنایا، اور بچڑا جو تھا وہ ایک صحرا میں کھڑا کیا گیا، تو ہوا جب چلتی تھی تو اس قدر اس کے اندر سے آواز آتی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ بھول گئے ہیں، خدا تو یہ ہے بچڑا، تو لہٰذا اس کی پرستش کی جائے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے، ایک جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، ایک وہ جو روکتے تھے کہ مت یہ گناہ کرو، یہ شرک تو ناقابل معافی ہے، اور تیسرا جو تھا بس اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو اس کا ذکر یہاں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا 40 راتوں کا،
پھر بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد، اور تم ظالم تھے اور تم مشرک تھے۔ ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے عنکم تمہیں من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، ہاں انسان توبہ طائب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تبھی معاف کرتا ہے، لیکن ان کا شرک معاف ہو گیا، اور یہ شرک اس لیے معاف ہوا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیا کتاب دی تھی؟ تورات، والفرقان اور صحیح غلط میں فرق کرنے والی کتاب۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ تورات بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے 4 کتابیں نازل کی ہیں قرآن کریم سمیت، اس میں سے ایک بڑی کتاب تورات ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ والفرقان اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ تورات کیوں ملی؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور وہاں پر آپ کو تورات ملی، اور جب آپ واپس آئے وہاں آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ تو واپس آئے تو وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے قومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم بنا لیا تم نے، عجلا بچڑے کو معبود، فتوبو پس تم رجوع کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب پس توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، علیکم تمہاری، انہو بے شک اللہ تعالیٰ ہوا التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ 3 گروہ ہو گئے تھے نا، کہ کچھ نے بچڑے کی پوجا کی، کچھ روکنے والے تھے، اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بس وہ اپنی اللہ میں لگے ہوئے تھے۔ بلکہ جو روکتے تھے انہیں بھی کہتے تھے کیوں روکتے ہو، ان کو کرنے دو جو ان کا دل کرتا ہے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری توبہ کے قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو اس طرح ان کی توبہ قبول ہوگی۔ کتنے سخت ان کے لیے احکام تھے کہ شرک اکبر میں سے، بڑے گناہوں میں سے ہے قتل کرنا، بڑے گناہوں میں سے ہے شرک کرنا، تو اس کی کتنی شدید سزا ہے کہ اگر باپ نے شرک کیا تو بیٹا اٹھے اس کو قتل کر دے، بیٹے نے شرک نہیں کیا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ علماء فرماتے ہیں کہ ایک دن میں قتل ہوئے، اور پھر جو بچ گئے ان کو یہ حکم ہوا کہ وہ پہاڑی پر چڑھیں اور خود کے ساتھ پتھر باندھ کر وہاں سے اپنے آپ کو گرا دے، تو اس لیے اس طرح ہی ان کا یہ گناہ معاف ہوگا۔ اللہ رب العزت نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا کہ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ انسان اگر استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قُلْتُم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن، ہرگز نہیں، نؤمن، ہم یقین کریں گے، لکا، آپ کا، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو جاہرتاً، سامنے۔ فَأَخَذَتْ، پھر پکڑ لیا، کم تمہیں، صَاعِقَةُ، بجلی نے، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، تنظرون، دیکھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے آئے تو لوگوں نے ایک نیا اپنا موضوع بنا لیا، نئی ایک گفتگو شروع کر دی کہ اللہ کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ ایک بجلی کی کڑک کی آواز تھی، تو یہ سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اور بعض علماء یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کوہ طور پر گئے تھے، تو وہاں پر چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو ان کا نہیں، ہم دیکھ کر بات یقین کریں گے، تو ان پر بجلی پڑی اور یہ سارے مر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اگر آپ چاہتے تو انہیں ان کے علاقوں میں ہی مار دیتے، اب میری قوم یہ کہے گی کہ موسیٰ نے مروا دیا، دیکھو خود تو بچ گیا اور اپنی ان لوگوں کو مروا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ثم، پھر بعثنا، زندہ کیا ہم نے، کم تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی جب تم فوت ہو گئے تو پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت جب بھی انعامات فرماتے ہیں تو انسانوں سے اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے، جبکہ عام عادت میں اس طرح نہیں ہوتا، جو فوت ہوتا ہے بس وہ فوت ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے بعض مقامات پر اس طرح آیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اٹھے ہیں، لیکن یہ اٹھنا کیوں تھا؟ تاکہ وہ شاکرین بنے، شکر ادا کرنے والے بنے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور انعام جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، غمامہ، بادلوں کا، چونکہ یہ لوگ صحرا میں رہ رہے تھے، اور علماء بعض اس جگہ کا نام بھی کہتے ہیں کہ صحرائے سینا، اس جگہ کا نام تھا۔ تو اب چونکہ ان کے پاس تو کوئی بستر، کوئی مکان، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو ان کے لیے سائبان بنا دیا، جو سردیوں میں بھاپ والی، ہلکی بھاپ والی، بڑے مزے کی دھوپ دیتا تھا، اور جب گرمی آتی تو بڑا شدید اور بہت ہی زبردست پرسکون اسی بادل کے اندر سے ٹھنڈی ہوائیں، یعنی وہ اس کا جو سایہ تھا وہ بڑا ٹھنڈا تھا، یوں عطا کیا۔ اور پھر اگلا انعام یہ بھی کیا کہ وَأَنزَلْنَا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، عَلَيْهِمْ، تم پر، من وَالسَّلْوَىٰ، اور سلوہ۔ اب چونکہ یہ تو اپنے علاقوں سے باہر تھے تو وہاں تو کوئی اناج وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے کھانے پینے کا انتظام یہ کیا کہ انہیں من و سلوہ عطا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ میٹھی اور نمکین چیزیں تھیں،
اور بنی اسرائیل ان کو استعمال کرتے رہے اور یہ جنت کا کھانا تھا ان پر، اور حکم بھی یہ تھا کہ کلو کھاؤ من طیبات عمدہ ما جو رزقنا دیا ہم نے تمہیں، وما اور نہیں ظلم ظلم کیا نہ ہم نے، ولیکن اور لیکن کانوا تھے وہ انفسہم اپنے اوپر یظلمون خود ہی ظلم کرتے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ یہ ستھرا کھانا جو ہم نے تمہیں دیا ہے تم اس کو کھاؤ۔ کھانے کا انسانی جسم پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ اندیکھی اور خراب اور غلط چیزیں استعمال کریں گے، آپ کو واضح اپنے اوپر اس کا اثر ملے گا، اور اگر جو آیا کھا لیا تو آہستہ آہستہ جب گندی چیزیں بدن کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں، بغیر اجازت کی چیزیں آپ کھا رہے ہیں، خراب چیزیں کھا رہے ہیں، تو اندر پہ سیاہیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان عبادات میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اتنی ساری اللہ رب العزت نے ان پر نعمتیں اتاری تھی، اور جب انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا اور یہ کہا تھا کہ ہم ایک ہی کھانے پر بس نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو لے لیا، اور ان کے پاس پھر یہی رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ ہمیں ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، ہمیں تو مختلف کھانے دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے ندخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، یہ صحراؤں میں ریت والی جگہ جہاں پر کوئی درخت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بس جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے کھلے میدان اور بہت زیادہ ریتیں ہیں، تو ایسی جگہ پر رہ رہے تھے۔ جب انہوں نے کھانے کا انکار کیا اور کہا کہ ایک ہی کھانا کھا کھا کر ہم، تو اللہ سے دعا کی کہ ہمیں ایسا دیا جائے تاکہ ہم اس طرح کا کھانا کھائیں جیسے ہم پہلے کھایا کرتے تھے، یہ تو ایک ہی طرح کا کھانا ہے بنو سلوہ۔ تو اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی سمجھایا کہ اس گھٹیا چیز کو کیوں تم ایک اعلیٰ چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتاری ہے اس کا تم انکار کرتے ہو اور ایک گھٹیا چیز کے لیے تیار ہو، یہ بتایا گیا ان کو، لیکن وہ نہ مانے تو ان کو کہا گیا وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس بستی سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو راغداً با فراغت، کھلا ڈلا کھاؤ، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ باب دروازے سے سجداً عاجزی کرتے ہوئے۔ اور پھر اللہ پاک ناراض نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، تم نہیں پکی پکائی چیز پر تمہارا صبر، تو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں وہ ساتھی بستی تھی جس کا نام اریحہ تھا، اریحہ، کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہاری امنگ ہے خواہش ہے وہ پوری ہوگی، لیکن دروازے سے جب داخل ہوگے تو پھر عاجزانہ طور پر جھکے سر کے ساتھ داخل ہونا، ایسے جیسے کچھ سجدہ کر رہا ہو نا ایسے۔ وَقُلْنَا وَقُولُوا اور کہو
حطۃ حطۃ لفظ یعنی عاجزی کے ساتھ بستی اریحا میں داخل ہونا اور حطۃ پڑھتے ہوئے جانا۔ حطۃ کے معنی بخشش کے ہیں کہ اللہ رب العزت سے حطۃ کہہ کر تم داخل ہو۔ یہ لوگ جب داخل ہوئے تو زمین سے ایسے گھسٹ کر اور ایک مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، اور حطۃ کے بجائے حنطۃ یعنی گندم کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ جب یہ حطۃ کہتے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطی معاف کر دیں گے، وسنزید، اور ہم بہت زیادہ دیں گے محسنین، نیکیاں کرنے والوں کو۔ جو بھی محسن ہوگا اسے پھر بہت ثواب ملے گا، بہت نیکیاں ملیں گی اس کو۔ فبدل، پھر بدل ڈالا، الذین، ان لوگوں نے جو ظالم تھے، قولا، بات، غیر علاوہ الذی، جو قیل کہی گئی تھی، لہم، ان سے کیا کہا گیا تھا؟ حطۃ پڑھو، تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ حنطۃ۔ فانزلنا، پس نازل کیا ہم نے، علی الذین، ان لوگوں پر جو ظلموا، ظلم کیا تھا انہوں نے، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے۔ اب یہ جو انہوں نے اللہ رب العزت کے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کے فرمان کا مذاق اڑایا، تو ان پر پھر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان پر طاعون نازل ہو گئے، یعنی ایک ہی بیماری جو سب کو لگے، مختلف ان پر عذاب آئے۔ اور کیوں آئے؟ بیما، اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یفسقون، نافرمانی کرتے۔ انسان جب اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ کتنی ہی اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزیں ان سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی بھی نعمت کو چھین لے، کسی بھی نعمت کو لے لے، کوئی نعمت تھی پہلے پھر واپس چلی گئی، تو یہاں یہ گننا چاہیے کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے کیسے کھانے بھیجے، اور پھر ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے گناہ ہی کیے، غلطیاں ہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا، ان پر سزائیں بھیجی۔ تو بنی اسرائیل کے واقعات سے ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے انعامات کی جب بارش ہو رہی ہو اور ان نعمتوں میں بھی کوئی ناشکری کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے بڑا شدید پکڑیں گے، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں ہم سب کی اصلاح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب چونکہ آگے رمضان المبارک کل کے دن میں پہلا روزہ ہے، یاد رکھیے، بہت احتیاط رکھیں۔ بچے جو بالغ ہو جاتے ہیں ان پر روزے فرض ہوتے ہیں، اور روزہ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور غلط دیکھنا، غلط بولنا، غلط سننا، ان چیزوں سے روزے کا ثواب مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تو کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ لوگ نیک کام نہ کر رہے ہوں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، اچھی بات کریں،
بہت 11 مہینے باتیں ہو جاتی ہیں. اگر اچھی بات آپ لوگ نہیں کر سکتے تو چپ رہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من صامت نجا، کہ جس نے بھی چپ کر لیا، جس نے چپ کو اپنا شعار بنا لیا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ جو ہے ایک روشنی عطا کرتا ہے، تو روزے کا نور جبھی آپ کے اندر جمع ہو سکتا ہے جب آپ اپنے جسم کے باقی حصوں کو بند کرتے ہیں. جیسے ایک ٹینکی ہوتی ہے تو ٹینکی کے اندر پانی ڈال رہا ہوتا ہے، تو پانی کب جمع ہوگا؟ جب آپ اس کے ساتھ جتنی بھی کنیکشن کے پائپ ہیں، ٹوٹیے ہیں، وہ سب آپ بند کر دیں تو تھوڑے سے وقت میں آپ کی جو ٹینکی ہے بھر جائے گی پانی سے، اور آپ پھر سارا وقت استعمال کرتے رہیں گے آرام سے. تو بالکل ایسے ہی ہمارے جو جسم ہے اس کے ساتھ بھی ٹوٹی ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے. تو ان ٹوٹیوں کو جب آپ لوگ بند نہیں کریں گے اس وقت تک آپ جو رمضان المبارک ہے اس کا نور نہیں پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو رمضان المبارک کی روشنی نصیب ہو، نور نصیب ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے ان اعضاء کو بند کریں. 1 مہینہ ہے، اس میں پریکٹس کریں انشاءاللہ العزیز. بقایا مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جتنے بھی کام ہیں ان کو کتنا آسان بنائیں. انشاءاللہ العزیز سے آگے پھر کل ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.